تو یہاں الا ابلیس ابا، اس نے انکار کیا، واستکبر، اور وہ گھمنڈ میں آ گیا، غرور میں آ گیا. استکبار اپنے آپ کو بڑا کرنے کی کوشش، استکبار اپنے آپ کو بڑا دکھانے کی کوشش. یعنی صرف گھمنڈ کرنا نہیں، مجھ سے سجدہ، اس کو، یہ کیسے؟ میری تو اتنی پروموشن ہو چکی ہے، یہ تو ابھی نیا سیکرٹری آیا ہے، اس کو کہاں سے، میں اس کو کہاں سے سجدہ کروں؟ الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین. اور پھر وہ کافروں میں سے، نہ ماننے والوں میں سے، اور یہاں کیا میں ترجمہ کرتا ہوں، پھر وہ ناشکروں میں سے ہو گیا. کافر کا لفظ نہ ماننے والے کے لیے بھی اور ناشکرے کے لیے بھی. لیکن یہاں دوسری بات، کانا کا لفظ، کانا کا لفظ اگر ہوتا نا اصبح من الکافرین تو ترجمہ ٹھیک نکلتا کہ وہ کافروں میں سے ہو گیا، ناشکروں میں سے ہو گیا، یا نہ ماننے والوں میں سے ہو گیا. لیکن کانا من الکافرین کے الفاظ سے مراد ہوتی ہے وہ کافروں میں سے ہی تھا. جب آپ یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ وہ کافروں میں سے ہی تھا تو کیا بات نکلتی ہے کہ یہ کفر جو اب زبان پر آ گیا، جب اس نے کھل کر کہہ دیا میں سجدہ نہیں کرتا، یہ تو صرف دکھاوے کی چیز، دیکھنے کو مل گیا آپ کفر، ہم سب کو سنائی دیا، لیکن اللہ تعالیٰ کو اس کے کفر کا علم کب سے پہلے سے تھا، اور اس بات کی طرف پہلے اشارہ کر دیا تھا جب کہا تھا کہ میں وہ بھی جانتا ہوں جو کچھ تم دکھا رہے ہو، اور وہ بھی پتہ ہے جو کچھ تم چھپا رہے ہو. ایک کفر ہوتا ہے زبان پر، عمل پر، اور ایک ہوتا ہے کفر دل کے اندر، اندر جا کر کسی کے اندر اپنا ایک گھمنڈ ہے، اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھتا ہے، اس کو کفر کہا جا رہا ہے. اب اندازہ کیجئے اس سوسائٹی میں آج کل کے دور میں، میں اپنے دیشوں کے بارے میں بات کرتا ہوں، اردو میں بات ہو رہی ہے. دیکھیے ہمارے ہاں ہے ایک کلاس سوسائٹی، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، ٹھیک ہے، ہمارے لوگ جو ہیں سعودی میں رہتے ہیں، خلیج میں رہتے ہیں، انگلینڈ میں رہتے ہیں، پاکستان میں یہاں بھی رہتے ہیں. ہمارے جہاں بھی چلے جاؤ کسی نہ کسی طرح ہمارے دماغ میں کلاس سوسائٹی ہے. لوگوں کی وضاحت دیکھ کر، کسی کی شکل دیکھ کر، کسی کے کپڑے دیکھ کر آپ فوراً اس کو ایک کیٹیگوری میں ڈال دیتے ہیں. آپ کی عادت ہے، آپ اپنے آپ کو، آپ کے اوپر کنٹرول بھی نہیں اپنے آپ کو. یہاں پر میکڈونلڈس ٹرک ڈرائیور جاتے ہیں، پاکستان میں میکڈونلڈس بڑے رچ لوگ جاتے ہیں. وہاں میکڈونلڈس میں بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کا ولیمہ ہو رہا ہے میکڈونلڈس میں، ایک بڑی بات ہے. ہاں میکڈونلڈس، تو وہاں میکڈونلڈس میں بیٹھے ہیں، کوئی بیچارہ کوئی کسان اپنے بچوں کو لے کے آ جائے اور بیٹھ جائے ساتھ والی ٹیبل پہ، تو یہ بھی مسلمان وہ بھی مسلمان، تو یہ کیا کریں گے؟ یہ کیسے لوگ یہاں آ گئے، ان کو بھی اندر آنے دیتے ہیں کیا؟ سارا مزہ خراب کر دیا کھانے کا. اب تمہارا دل خراب ہو رہا ہے کہ یہ نیچی کلاس کے لوگ تمہارے ساتھ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں. اپنے آپ کو کسی سے بڑا سمجھنا، اور یہ اگر تم نے زبان سے کہہ دیا یا نہ کہا، اگر تمہارے دل کے اندر ہے تو تم میں اور شیطان میں کیا فرق رہ گیا؟ کیا فرق رہ گیا؟ مجھے بتاؤ تو صحیح. اور یہ تو دوسری بات کہ وہ کوئی غیر مسلمان ہو، یہ تو مسلمان کے ساتھ کر رہا ہے. یہاں تک کہ یہ تو مسلمان کو غیر مسلمان کے ساتھ کرنے کی بھی اجازت نہیں. جب میں نے بہت کم وقت پاکستان میں گزارا ہے، لیکن مجھے پاکستان میں کچھ چیزیں معلوم ہے، میں کھلی بات کرتا ہوں. پاکستان میں جیسے جب ہم اسلام آباد میں رہتے تھے تو وہ عیسائی کمیونٹی ہے، ان کے بڑے گیٹوز قسم کے بنائے ہوئے ہیں، وہ کھانا کیا نام ہے، وہ صفائی وغیرہ کا کام کرتے ہیں. چوڑے کہتے ہیں ان لوگوں کو، ٹھیک ہے نا. وہ آدم کی مخلوق ہے، وہ آدم کی اولاد ہے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے تمام آدم کی اولاد کو عزت دی. خدا کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں نے آدم کی تمام اولاد کو عزت دی. اللہ تعالیٰ نے تو دے دی، تم نہیں دیتے. تم نہیں، اسے چوڑا کہتے ہو. ہاتھ لگانے سے تمہیں کھچک آتی ہے. یہ کیسے لوگ ہیں؟ کبھی انبیاء نے ایسا کیا تھا؟ جب نبی علیہ السلام تمام انبیاء جب دعوت دیا کرتے تھے تو کبھی کبھار بالکل فقیر لوگ جس کے پاس کچھ پیسہ نہیں، کچھ نہیں، کو غلام لوگ ان کی بات آ کے سنتے تھے. اور پھر جو بڑی ایلیٹ کلاس کے لوگ تھے وہ نبیوں سے آ کے کہتے تھے کہ دیکھیے ہم آپ کی بات سننے کو تیار ہیں، لیکن آپ کے یہ گھٹیا لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں نا، اس سے سارا ماحول خراب ہوتا ہے. کبھی آپ اچھی جگہ پہ آئیے، ان لوگوں کو مت لائیے، پھر ہم آپ سے بات کرتے ہیں. اراذلنا، یہ قرآن میں لفظ ب لفظ یہ بات کی گئی ہے، سمجھنے کی کوشش کیجیے. لفظ ب لفظ یہ بات کی گئی ہے کہ یہ گھٹیا لوگ اپنی طرف سے ہٹائیے. ہم سے کبھی آ کر ڈھنگ سے بات کرنی ہے تو اس جگہ پر آ کر بات کیجیے، اور ان لوگوں کو اپنے سے زیادہ دور کریں. ان کے ساتھ ہم نہیں اپنے آپ کو برداشت کر سکتے. یہ کس کا کلام ہے؟ کافروں کا کلام ہے. یہ لوگوں کا کلام ہے جن پہ خدا کا عذاب نازل ہوا. اور اب آپ دیکھیے یہی الفاظ ان لوگوں کے ساتھ کیسے بیٹھے، ان لوگوں کے ساتھ کیسے بیٹھے. اب یہ بات کون کرتے ہیں؟ ہم لوگ کھلے کھلے کہہ دیتے ہیں.